اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے اور پہلا مہینہ محرم ہے۔ ذی الحج کے آخری دن چل رہے ہیں اور محرم شروع ہونے والا ہے۔ گویا مسلمانوں کا نیا سال شروع ہو گیا۔ کفار یا غیر مسلم عموماً نئے سال کو ایک جشن کی صورت میں مناتے ہیں اور ہلا گلا، پارٹی اور مختلف رات کی محفلیں قائم کرتے ہیں۔ حالانکہ عقلی طور پہ انسان سوچے کہ ہماری زندگی جتنی بھی لکھی اللہ نے اور اس کو جس طریقے سے بھی میّر کیا جائے، چاہے عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے میّر کریں یا ہجری اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے میّر کریں، بہرحال زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا اور زندگی ایک سال کم ہو گئی۔ تو عقلی طور پہ بھی، لاجیکلی بھی اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس پہ خوشیاں منانا، اس پہ کیک کاٹنا اور دعوت کرنا، یہ تو عقل کے بھی خلاف۔ یا تو زندگی کا ایک سال بڑھ گیا ہو تو انسان خوشی مناتا ہے میری زندگی بڑھ گئی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کی زندگی 50 سال تھی، تو اب جب سال پورا ہوا تو اس کی زندگی میں سے ایک سال مزید کم ہو گیا۔ اب ہو سکتا ہے وہ اس وقت 45 کا ہو، 48 کا ہو، 49 کا ہو چکا ہو اور ایک سال بعد اس کی موت ہو اور وہ خوشیاں مناتا پھر رہا ہے کہ سالگرہ ہو گئی، ایک سال گزر گیا۔ شاید اس لیے مناتے ہوں گے خوشی سے کہ اس سال پھر بچ گئے ہم، اس سال بھی نہیں مرے، شاید اس پر خوشی مناتے ہوں گے۔ بہرحال اسلامی سال کی ابتدا تو انتہائی غم اور غم بھرے واقعات سے ہوتی ہے۔ ذی الحج کے اندر ہی اتنے واقعات ہیں۔ 23 ذی الحج ابھی کل گزری اور 23 ذی الحج کو ایک اسلام کے بہت عظیم ہیرو جن کی شہادت کا واقعہ ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہو۔ اس سے پہلے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ صفات اور مناقبات میں آپ کے سامنے عرض کروں، ایک بنیادی بات عرض کر دوں کہ اسلام میں جو تعلیمات ہیں، تعلیمات نبوی ہیں، وہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا جی لینا اس کی بیس پر نہیں ہے، بلکہ انجام کے اعتبار سے ہے کہ کون ایمانی اعتبار سے اچھی موت مرا، وہ کامیاب ہو۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے صحابہ ایسی زندگی انہوں نے گزاری کہ مالی اعتبار سے تنگی تھی، کھانے پینے کو اتنا وافر میسر نہیں تھا، پہننے کے لیے کچھ وافر نہیں تھا، مکان کوئی بہت عمدہ نہیں تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے ان کا یہ حال تھا کہ ان کو زندگی میں جنت کی بشارت دے دی، ان کو گارنٹی دے دی گئی کہ آپ جنتی ہیں۔
تو اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا ہے، یہ کانسیپٹ نہیں دیا کہ ہم اس زندگی کو، اس دنیا کو انجوائے کریں، اس لائف کو پیراڈائز بنانے کی کوشش کریں۔ ایک گھر جو ہر انسان کے پاس کرائے کا یا ذاتی ہوتا ہی ہے، تو اس کو جنت بنانا شروع کر دیں، یہ تعلیمات اسلامی تعلیمات نہیں، یہ کفار کا طرز زندگی ہے، یہ ان کا لائف سٹائل، کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو چونکہ ہمیشہ کی سمجھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کا یہی کانسیپٹ ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، موت کے بعد جو حقیقی زندگی ہے اس کا ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہی ایک زندگی ہے، 50 سال ہے یا 45 سال ہے یا 60 سال ہے، اس کو انجوائے کرو، اور اس کو جتنا میکسیمم انجوائے کر سکتے ہو کر لو۔ اب اس کے لیے جتنی انجوائمنٹ کی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، وہ گھر پر لاؤ، اور جس طرح سے بھی لا سکتے لے آؤ۔ اگر حلال تمہارے پاس تھوڑا ہے تو کوئی بات نہیں، بائی ہوک اور بائی کروک، جس طرح مرضی تم بس مال اکٹھا کرو اور چیزیں اکٹھی کرو، لائف کو انجوائے کرو۔ تو یہ ان کا طرز معاشرت ہے، مسلمانوں کا طرز معاشرت ہرگز یہ نہیں۔ دیکھیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد پھر صحابہ کرام، ہم ان کی لائف کو دیکھیں، کیا ان کی لائف سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لائف سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ یہ کہ ایک ایک انسان کی اپنی طبعی موت ایک وقت پہ جا کے جو اللہ نے لکھی ہے وہ آتی ہے۔ بیمار ہو کے فوت ہو گیا، بیماری سے فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گیا، مختلف جو بھی اللہ نے جس طرح لکھا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ موت ہے، اور ایک موت کی اعلیٰ ترین شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یا حق پر ڈٹ جانے کی وجہ سے کفار کے آگے نہ جھکے، حتیٰ کہ مشقتیں جھیلتے 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 جان چلی جائے تو چلی جائے، انسان اپنی جان بھی پیش کر دے، اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے، اپنے موقف سے نہ پھرے۔ تو اس قسم کی موت کو جو غیر مسلم تکلیفیں دے دے کر کسی مسلمان کو ہلاک کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اس کو شہادت کی موت کہتے ہیں۔ اس شہادت کی موت کے بارے میں قرآن کریم میں جو آیا، میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب اللہ تعالیٰ قتل کا لفظ بھی خود استعمال کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو قتل ہوئے ہیں، اور اموات کا لفظ بھی خود استعمال کر رہے ہیں، مردے کا لفظ۔ فرمایا جو لوگ قتل ہوئے ہیں کس حالت میں؟ اللہ کی راہ میں، انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ میں پھر کیا کہیں، ایک بندہ قتل ہو گیا، مر گیا، ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، ایک بندہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، اس کو مردہ نہیں کہنا تو کیا کہنا ہے؟ اللہ فرمایا بل احیاء، یہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، ہاں اس زندگی کی کا شعور تمہیں نہیں، تمہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں۔ تم زندگی اس کو کہتے ہو جو بندہ چل کر رہا ہو، بیوی بچے ہو، گھر بار ہو، کھا پی رہا ہو، اس کو تم زندہ کہتے ہو۔ یہ ایک الگ زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی، عام مردوں سے اس کو فرق کیا ہے۔ تو یہ درجہ، یہ رتبہ، یہ احترام شہادت کی موت پانے والے کو ملتا ہے۔ اب شہادت کی موت کیا ہے؟ صحابہ اس کی تمنا کیا کرتے تھے، بہت تمنا کرتے تھے اس کی، اور دعا ہی اپنی دعاؤں میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور دعا ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے شہادت کی موت بھی عطا فرما، اور دفن ہونے کے لیے میری قبر جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنانا۔ یہ اس زمانے میں اتنی عجیب دعا تھی کہ یعنی سمجھنا اس کو مشکل تھا کہ شہادت اکثر میدان جنگ میں، اور میدان جنگ دور دور لگا کرتے تھے، اور وہاں پر جنگ ہوتی تھی، اور جو شہید ہو جاتا اس کو وہیں دفن کرتے تھے۔ یہ ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ دنیا میں کہیں فوت ہو جائے، وہ میت لے کر آ رہے ہیں، ہفتہ ہفتہ لگ جاتا ہے، فریز کر کے باڈی کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل صحابہ کے اندر اور آج عربوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ وہ سعودیہ کے اندر بھی کوئی بندہ اگر کسی شہر کسی کام سے گیا تھا، وہاں اس کی وفات ہو جائے وہ وہی دفن کر دیتے، گھر پہ اطلاع بھیج دیتے۔
تو گھر والے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی ہم نے بھی دفن ہی کرنا تھا، غسل دے کے آپ نے کر دیا، ٹھیک ہو۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک ترتیب چلی ہوئی ہے، حتیٰ کہ افسوس ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو موت مدینہ منورہ میں آئی اور ان کے پاکستانی رشتہ داروں نے کہا جی ہم نے آخری دفعہ چہرہ دیکھنا ہے، میت کو یہاں لے آؤ۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا نقصان آپ اپنے کسی عزیز کا نہیں کر سکتے۔ اس کو جنت البقیع ملنے والی تھی، اس نے پتہ نہیں ساری زندگی کتنی دعائیں کی ہوں گی بقیع کے لیے، اس کو جنت البقیع ملنے والی تھی، وہ وہیں فوت ہو گیا، لیکن کہا نہیں جی ڈبے میں ڈال کے نا لاش پاکستان گئے۔ سبحان اللہ! پاکستان میں کون سی فضیلت ہے دفن ہونے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوگا، پھر قیامت کے لیے وہ سور پھونکا جائے گا، تو وہ قریب والے تو جلدی سے پہنچ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بقی تو بالکل روضہ رسول کے ساتھ ہے، تو جو وہاں سے اٹھیں گے وہ تو فوراً شامل ہو جائیں گے آپ کے قافلے میں، تو باقی دنیا کے جو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پہنچیں گے۔ تو یہ بڑا ہی ویسے ظلم ہے، اور یہ جہالت کی وجہ سے، علم نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی آخری زیارت، آخری چہرہ دیکھنا ہے، کیا ضرورت پڑی؟ تو زندگی میں آپ نے اس کو دیکھ لیا، اس کی اچھی یادیں رکھی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ڈاکٹر جی تو فرماتے تھے بعض بار میت کے اوپر ایسے احوال ہوتے ہیں کہ وہ چہرہ جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ، فیس رپچر ہو گیا، تو فرماتے ہیں بالکل زیارت نہیں کرانی چاہیے اس حالت میں کہ میت کی چہرہ اچھا نہیں ہے، کوئی بیماری بعض کا ایسی ہو جاتی ہے، اس کے اثرات منہ پہ آ جاتے ہیں، باڈی پھول جاتی ہے سم ٹائم۔ حضرت کہتے تھے بالکل زیارت نہ کرو، تب تک بھائی یہ تو بے ادبی الٹا اس کی، بھائی آپ نے زندگی میں آپ کے تعلق تھا، والد تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے چچا تھے، کسی کے ماموں تھے، آپ نے زندگی میں ان کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزارا، تو ان کی جو لائف کی اچھی یادیں ہیں، اچھی مسکراہٹ والا چہرہ وہ یاد رکھیں، نہ کہ اس آخری وقت میں جو انتہائی انسان پریشانی کے عالم میں بعض کا ایسا ہوتا ہے، تو وہ والا چہرہ دیکھ کر کیا کرنا۔ تو یہ بڑا ظلم ہے کہ بندہ مدینہ منورہ میں فوت ہو اور پاکستانی اس کو اٹھا کے پاکستان لے آئے کہ جی یہاں جا کے دفن کریں گے۔ سبحان اللہ! تو لوگ تو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں بقیع نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال شہادت کی موت، یہ جو مرنے کی جتنی شکلیں ان میں سب سے افضل ترین شکل ہے شہادت۔ صحابہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی ہمیشہ خواہش رہی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بہت زبردست جرنیل تھے اور بہت ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، ایون اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بھی یہ جنگیں لڑتے رہے اور جنگوں کے اندر حصہ لیتے رہے، اور چونکہ ایک بڑے زبردست ملٹری جنرل تھے تو ان کی وار اسٹریٹجیز بہت زبردست تھیں، بڑی زبردست جنگی حکمت عملی ہوتی تھی اور اکثر جنگ میں فتح ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ جس قافلے میں خالد ہوتے ہیں تو وہ قافلہ لازماً جیتتا ہے، فتح لازمی ہوتی ہے۔ عمر تعالیٰ کے زمانے میں جب یہ بات عام ہو گئی ہر زبان پہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی امت کے ایمان کی اتنی فکر ہوتی تھی، اللہ اکبر، کہ انہوں نے کہا کہ فتح تو اللہ تعالیٰ دیتے، اسباب ٹھیک ہے ان کی ایک ویلیو ہے، لیکن اسباب پر ایسا اندھا یقین کرنا کہ انہی اسباب کی وجہ سے ہی فتح ہوئی ہے، تو یہ تو شرک ہو جاتا۔ میں نے نہیں آپ کو کہا یہ انڈیا کی جنگ کے خلاف جی چائنیز جہازوں کو، چائنیز میزائلوں کو جی بہت کمال ہو گیا، ان کی وجہ سے ہم جنگ جیتے، میں نے کہا یہ شرک ہے، اور بھائی اللہ کی وجہ سے ہم جنگ جیتے ہیں۔ ہاں اسباب کا ایک رول ہے، اسباب کام آتے ہیں، بہت کام آئے، ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر پاک فوج کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر چائنا کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اسباب کی اپنی ایک ویلیو ضرور ہے، لیکن اس کی بیس پر کوئی جنگ جیت جائے یہ کبھی نہیں ہوئی۔ تو لوگوں کی زبان پر یہ فکر آ گیا کہ جس جنگ میں خالد ہوتے ہیں بن ولید رضی اللہ عنہ، تو وہ تو فتح لازمی ہے، جیتنا ہی جیتنا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا انہوں نے کہا یہ تو ایمان خراب ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ایمان درست کرنا ضروری ہے۔ تو خط بھیجا ایک عام سے سپاہی کے ہاتھ، اور وہ پہنچا اس جگہ پہ جہاں خالد بن ولید تعالیٰ لڑ رہے تھے، تو جا کے اس نے خط دیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا یہ جو سپاہی خط لے کر آیا تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، ایک یہ کہ
یہ بات تو پکی ہے کہ جو سپاہی لے کر آیا اب سے یہ سپہ سالار ہے، آپ نہیں ہے، آپ کو میں نے معزول کر دیا سپہ سالاری سے، اب آپ جنرل نہیں ہے۔ دو آپشنز ہیں، یا تو اسی کے ماتحت اسی لشکر میں رہ کر جنگ کرتے رہیں، لڑتے رہیں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے، اور یا پھر واپس مدینہ منورہ میرے پاس آ جائیں۔ اب خادم اللہ تعالیٰ کا اخلاص دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ان کو کہا جی آپ جنرل ہیں، جو سپاہی عام سا تھا، اور کہا سارے عہدے آپ کے پاس ہیں، ساری فوج کو کہا کہ اب یہ کمانڈر ان چیف ہیں، حضرت عمر رضی اللہ کا خط آ گیا ہے، لہٰذا ان کو اوبے کریں، اور خود تلوار لے کے عام سپاہیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو عجیب نہیں لگتا، یعنی ابھی اس خط آنے سے پہلے آپ یعنی چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے، یوں سمجھے پوری بٹالین کے یا پوری وہ جو ہوتی ہے اس کے آپ کمانڈر تھے، اور آپ آرڈرز دے رہے تھے اور لوگ مان رہے تھے، اور اب الٹ ہو گیا کہ اب وہ آپ کو آرڈر دے رہے ہیں اور آپ مان رہے ہیں، تو آپ کو عجیب نہیں لگتا، یعنی انسلٹ نہیں فیل ہوتی جیسے سیدھی زبان میں؟ تو کہا کہ نہیں، جب میں جنرل تھا تب بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اور ایک عام سپاہی بن کے بھی میں اللہ کی رضا ہے، مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ اخلاص ہے جو یعنی مجاہد کو بھی لازماً ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر کوئی اسلامی سرزمین کی حفاظت کرتے کرتے موت ہو گیا، شہید ہو گیا، اس کے لیے جنت ہے، لیکن اگر اسی سپاہی کے دل میں یہ آ گیا کہ اگر میں جیت جاؤں گا تو بڑے بڑے میڈل مل جائیں گے، شہرت مل جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی، تو پھر اس کی موت آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے۔ مشہور حدیث ہے صحیحین کی، تو تین لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، بہت مشہور ہے، آپ سن چکے ہیں، اور اس میں ایک یعنی سخی ہوگا جس نے بہت مال خرچ کیا ہوگا، اللہ پوچھیں گے بتاؤ میں نے تمہیں مال کی نعمت دی، ہر جگہ جہاں خیر محسوس ہوتی تھی آپ کی رضا کے لیے، میں یہاں خرچ تو کیا ہے، میری رضا کے لیے نہیں کیا، اس لیے کہ لوگ بڑا حاتم طائی کہیں، حاجی کہیں، بڑا سخی کہیں، وہ جو واہ واہ تھی نا دنیا میں، وہ جو ویوز تھے اور تھمز تھے، وہ تمہیں مل گئے، اب ادھر تمہارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، لہٰذا اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اسی طرح کچھ ایک شہید ہوگا جو واقعتاً میدان جنگ میں شہید ہوا ہوگا، تو اللہ اس کو بلائیں گے کہ تمہیں میں نے ایک صفت دی تھی، دلیری کی، دیکھیں نا، بہادری دلیری ایک صفت ہے۔ اب کئی لوگ بزدل ہوتے ہیں، وہ نہیں جا سکتے میدان جنگ، نہیں ان کا حوصلہ بڑھتا، اب دھماکے کی آواز سن کے ہی دل کانپ جاتے ہیں ان کے، تو اب وہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک بندے میں اتنی جرت شجاعت ہوتی ہے، کمانڈوز آپ دیکھیں نا کیسی ٹریننگ ہوتی ہے ان کی، وہ دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ ادھر سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ دھماکوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہیں پر جا کے ہم نے معاملہ اپنا کرنا ہے۔ تو شجاعت، دلیری، مضبوط جسم، یہ سب اللہ کی نعمتیں، تو اللہ تعالیٰ اس شہید سے پوچھیں گے بتاؤ میں نے تمہیں نعمتیں دی، تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے ان کو استعمال کیا اور آپ کی رضا کے لیے جان دے دی، تو اللہ فرمائیں گے ہاں جان تو دے دی لیکن میری رضا کے لیے، اسی لیے دی کہ دنیا میں اگر تو میں زندہ رہا تو میڈل ملیں گے، مال غنیمت ملے گا، واہ واہ ہوگی، اور عہدے درجے سینے پہ میڈل لگ جائیں گے، اور اگر مر بھی گیا تو مرنے کے بعد بھی لوگ قبر کو تمہاری پروٹوکول دیں گے، تو اس لیے جو ہے تم نے کیا میری رضا کے لیے نہیں کی، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو اس لیے اخلاص ہر عمل کے اندر بنیاد ہے۔ تو صحابہ کرام کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی تھی کہ وہ شہادت کی موت کو زندہ رہنے پر ترجیح دیتے تھے، کہتے ہیں شہادت کی موت زیادہ افضل بجائے اس کے کہ ہم زندہ رہیں۔ اس پہ پھر صحابہ کے واقعات تو خیر بہت ہیں، تاہم جس عظیم شہید کا آج ذکر ہے اور تو ان کا نام ہے حضرت عثمان، ان کا پورا نام ہے ابو عبداللہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لقب ان کا غنی تھا، اور یہ لقب لوگوں نے ان کو دیا تھا، آج لوگ اپنے نام کے ساتھ خود ہی لقب لگا لیتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا نا، کہنے کہ ایک مفتی صاحب تھے، حضرت کے شہر کے ہی تھے، کہنے لگے کہ وہ قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور واعظ بھی تھے، بڑی زبردست تقریر کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے نا اپنے نام کے ساتھ نا وہ کامل لگا لی، جو نام تھا آخر میں کامل لگا لیا۔ حضرت کہتے ہیں میں نے ان کو بڑا منع کیا، میں نے کہا دیکھیے کامل اللہ کی ذات ہے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو عام لوگ،
انہوں نے کہا بتائیے کون سی صفت ہے جو میرے اندر نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے نا تو پھر میں اس کا اظہار کروں گا۔ انہوں نے نا کامل کہا کہ میں کمپلیٹ۔ کہنے لگے ایک واقعہ تو لمبا ہے، مختصر یہ کہ وہ جس مسجد میں ان کی بڑی ٹور تھی اور بڑا خطبہ اور بڑا مجمع ہوتا تھا، ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو یعنی مناسب نہیں تھی، غلط تھی، لیکن اس کو وہ ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئے۔ اب بعد میں انتظامیہ والوں نے بھی کہا آپ نے غلط بات، میں کہا نہیں میں نے، اب اس کے دلائل دینے شروع کیے، حتیٰ کہ بات بڑھتے 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 وہ اتنی ہوئی کہ انہوں نے مسجد کو نکال دیا۔ اب چونکہ بہت مشہور آدمی تھے اور جب یہ واقعہ ہوا تو آس پاس کی اور مساجد میں بھی بات پہنچ چکی تھی، اب وہ جس مسجد میں جائیں وہ معذرت کر لیں، جس مسجد میں جائیں معذرت کر لیں۔ حضرت کہتے ہیں پھر میں نے خود ان کو دیکھا کہ ایک طرف وہ ممبر رسول پر حدیث سناتے، قرآن سناتے، واعظ تقریر کرتے، اتنا زبردست قرآن پڑھتے، اب حالت یہ تھی کہ سارا دن رکشہ چلاتے، ادھر سے سواریاں اٹھاتے ادھر چھوڑتے، ادھر سے اٹھاتے ادھر چھوڑتے، نام کے ساتھ نا کامل لگا دیا۔ تو یہ جو لقب ہوتے ہیں نا، یہ اگر دوسرے دے دیں تو وہ اور بات ہے، کسی صفت کی وجہ سے۔ تو غنا بہت تھا، اللہ کی راہ میں مال ایسے خرچ کرتے تھے کہ پرواہ نہیں ہوتی۔ آج بھی لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن بڑی اچھی پرواہ ہوتی ہے، تصویریں لیتے ہیں اور وہ اچھا خاصا اس کو پوسٹ کرتے ہیں، خوب مشہور کرتے ہیں۔ تو لوگ آج بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بہت دکھاتے ہیں، ان کو جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ وہ ان کا یہ حال تھا کہ بس وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھول بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا یعنی لقب تھا۔ تو غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اسلام قبول کرنے والوں میں السابقون الاولون، یہ ایک ٹرم ہے، سبقت کر جانے والے، اول اول سبقت کر جانے والے، یعنی دین اسلام میں پہلو پہل بالکل ابتدا میں جو لوگ اسلام لائے۔ دیکھیں بعد میں اسلام کا ڈنکا بج گیا اور ایک دنیا کو پتہ چل گیا اسلام کا، آج بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، اور دنیا اسلام کو اسٹڈی کرتی ہے اور کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس کی باتیں لاجیکل ہیں، سمجھ میں آتی، قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اسلام بھی قابل قبول ہے۔ لیکن اب تو کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کو تو سارے اسلام کرتے ہیں، لیکن ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، تنہا تھے، یا چند ایک مسلمان تھے اس وقت جنہوں نے کلمہ پڑھا، تو ان کی ایک تو اسلام لانے کی فضیلت اور اول اول اسلام لانے کی فضیلت ہے۔ اور اس ٹرم کو قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ توبہ کے اندر بھی باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے، السابقون الاولون۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ اول اول اسلام لانے والوں کی فہرست میں شامل ہیں، اسلام لانے میں سبقت کی، اور قبول اسلام کا ان کا بھی جو کریڈٹ جاتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں تو اتنی زیادہ ہیں کہ واقعتاً ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ایک تو ان کی ذاتی نیکیاں ہیں، جیسے انسان تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، صدقہ خیرات، وہ الگ ہیں۔ ایک ان کی وہ نیکیاں ہیں جو آج بھی ان کو مل رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ تو اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ چونکہ مسلمان بالغ مردوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تھے اور خواتین میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اس لیے فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے اس کو تو اسلام میں داخل ہونے کا اجر و ثواب ملے گا ہی ملے گا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بھی نامہ اعمال میں اس کا ایک حصہ جاتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کی، کلمہ پڑھ لیا، لیکن اللہ کی شان جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے ایک چچا تھے حکم بن ابی العاص، انہوں نے پھر بہت سختیاں شروع کر دی، اتنی سختی کی عثمان صلی اللہ پہ کہ زنجیروں سے باندھ کر ان کو باہر دھوپ میں ریت پہ لٹا دیتے۔ اور کیونکہ اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھی ہمارا اصل مذہب، اصل دین یہ بت پرستی ہے جو صدیوں سے ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں۔ تو دین اسلام کو ایک ایلین ریلیجن کے طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی نیا مذہب، کوئی نئی چیز آ گئی ہے، اور ہمارے سارے بتوں کو، خداؤں کو غلط قرار دے دیا گیا۔ تو لوگ اس پہ بہت ریزسٹ کرتے تھے، بہت مخالفت کرتے تھے۔ تو ان کے چچا نے سوچا کہ یہ تو ہمارے دین سے پھر گئے، تو ان پر یہ سختی کرنی شروع کی اور کہا کہ تم اپنے اس نئے دین سے باز آ جاؤ تو ورنہ یہ سختی جاری رہے گی۔ تو عثمان رضی اللہ، حالانکہ بہت ہی یعنی نرم و نازک مزاج کے تھے،
تو اس کے باوجود اتنی سختی برداشت کرتے اور کہتے تھے کہ چچا جان میری جان نکلتی ہے تو نکل جائے، میں دین اسلام سے کبھی نہیں پھروں گا۔ اللہ اکبر، کبھی اس طرح سے یہ استقامت کے ساتھ جو ہے دین اسلام پر قائم رہے۔ نسب اور خاندان کے اعتبار سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق قریش خاندان سے، وہی خاندان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ بہت ہی معزز قبیلہ ہے، اور سلسلہ نسب عبد المناف پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ سیدنا عثمان جو ہے ان کی جو نانی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، تو وہاں جا کے ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اچھا، صحابی ہونا کتنی فضیلت کی بات ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، حتیٰ کہ تابعین کا بڑا درجہ ہے، لیکن جو درجہ صحابی کا ہے وہ تابعین کا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہی فرق ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی حالت ایمان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ تو صحابی ہونا ہی کتنا درجہ ہے۔ یہ صحابی بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور دوہرے داماد تھے۔ دوہرے داماد سے مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کیا، اور اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی، فوت ہو گئی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہاں میں ایک نقطہ عرض کرتا جو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اپنی دو بیٹیاں جو ہیں وہ عثمان صلی اللہ علیہ کے نکاح میں دی۔ میں اس کو نا ذرا اور انداز سے سمجھانے کے لیے نا بات کو کلیئر کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں بھی خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں، کبھی جب انسان اپنے داماد کی اصلیت کو دیکھ لیتا ہے، شادی کی، داماد کی اصلیت کھل گئی، کسی وجہ سے بالفرض و بچی فوت ہو گئی، اور وہی داماد دوسری بچی کا رشتہ مانگے، تو کیا جواب ملتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی پہلی بچی تم نے غلطی سے دے دی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اب تو آپ کو دیکھ لیا ہم نے، اندر باہر سے دیکھ لیا، پہچان لیا آپ کون ہے، اب تو یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ پہچان لیتا ہے، اگر وہ اچھے اخلاق کا نہ ہو، وہ حقیقت میں دیندار نہ ہو، اعلیٰ اوصاف کا، صفات کا بندہ نہ ہو، تو بندہ کہتا ہے بھی پہلی بچی دی تھی، غلطی ہو گئی تھی، اب دوبارہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ آپ صفات کا اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک بیٹی کا نکاح کیا، جب وہ فوت ہو گئی تو پھر دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی اور رفیق ہوگا، اور میرا ساتھی اور رفیق عثمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک اور بھی بڑی فضیلت حاصل ہے، اور وہ یہ کہ ہجرت کرنا، یعنی خالص اللہ کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑنا اور کسی اور علاقے میں چلے جانا دین پر قائم رہنے کے لیے، اور بالخصوص جب نبی کہہ دیں تو پھر تو امتی کے لیے فرض ہو جاتا جانا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام میں سب سے پہلے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حبشہ چلے جائیں، تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کو، گھر والوں کو لے کر حبشہ چلے گئے۔ پھر بعد میں کچھ اور مسلمانوں کو بھی حضور نے کہا آپ لوگ بھی حبشہ چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر حضور جب خود مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو فرمایا مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ تو یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا ہے وحی کہتے ہیں، اور اس وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا کرتے تھے باقاعدہ، اور جو لوگ لکھتے تھے وہ کاتبین وحی کہلاتے ہیں۔ یہ بھی ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ جیسے وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتبین وحی تھے، لکھنے والے، ان کو بلاتے تھے اور وحی کو لکھواتے تھے، اسی کے ذریعے قرآن محفوظ ہوا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کاتب وحی بھی تھے، وحی لکھنے والے بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور ہر سورت کا شان نزول بھی تفصیل سے جانتے ہیں۔ جب آپ قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر کے اندر آپ کو ہر آیت کا پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ، ایک تناظر ہوتا ہے کہ جس تناظر میں بیک گراؤنڈ میں وہ آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، وہ احکامات، بعض کا پیچھے کو واقعہ ہوتا ہے، اس کو شان نزول یا سبب نزول کہتے ہیں۔ تو وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بخوبی معلوم تھے۔ پھر حضرت عثمان تعالیٰ کی ایک صفات میں سے ایک صرف یہ کہ ان کو ایک لقب ملا جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ اچھا، قرآن کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لکھوا دیا تھا، لیکن وہ بک فارم میں نہیں تھا، ضرورت بھی نہیں تھی
حفظ پہ زور دیا گیا، بے تحاشا صحابہ حافظ، بلکہ تقریباً سارے ہی حافظ تھے، اور زمانے میں حفظ ہی پہ زور تھا۔ عربوں کو چونکہ لکھنے پڑھنے کی عادت نہیں تھی، ضرورت بھی نہیں تھی، اور وہ دوسروں کو اسی لیے عجمی کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا، ہمارا میں اہل زبان ہے۔ اور حافظہ بھی اتنا تھا کہ وہ محسوس نہیں کرتے۔ آج بھی دیکھیں نا، کئی لوگوں کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی ڈائری اور پین ور رکھا نہیں ہوتا، کئی کے فون نمبر یاد ہوتے ہیں، کئی کی چیزیں یاد ہوتی ہیں، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسی میموری ہوتی ہے۔ تو عربوں کا چونکہ حافظہ بھی بہت اچھا تھا اور اہل زبان تھے، تو ان کو قرآن کسی کتاب سے دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسئلہ تب بنا جب فتوحات بہت زیادہ ہوئی عمر تعالیٰ کے زمانے میں، عثمان تعالیٰ کے زمانے میں، اور عجمی لوگ جو غیر عرب تھے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، ان کو ضرورت پڑی کہ قرآن کو باقاعدہ دیکھ کر پڑھیں تاکہ غلطی نہ ہو، تو پھر اس کو کتاب کی فارم میں لانے کی ضرورت پڑی۔ تو یہ یعنی محفوظ تو پہلے سے تھا، پھر کتابی فارم میں جو ہے حضرت عثمان صالح کے زمانے میں اس کو باقاعدہ لکھا گیا، اور اس کی کاپیز کر کے، ماسٹر کاپیز لکھ کر جو ہے مختلف بڑے شہروں میں تقسیم کی گئی، اور پھر آگے ان کو انسٹرکشن دی گئی اسی کو دیکھ دیکھ کر آگے سب قرآن لکھیں۔ اور انہوں نے جو قرآن جمع کیا تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ بغیر اعراب اور بغیر نقطوں کے تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ جتنی قراتیں تھی ہر قرات سے اس کو پڑھا جا سکے، وہ ہر ایک کے لیے ممکن ہو، وہ ایسا فونٹ تھا۔ اس وقت بھی مختلف دنیا کے میوزیمز کے اندر وہ نسخے پڑے ہوئے ہیں، آن لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نہ کوئی نقطے ہیں، مطلب سین شین وغیرہ ہوں گے تو کوئی نقطے نہیں ہوں گے، کوئی اعراب نہیں ہوں گے، ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے، اجمی لوگ نہیں اس کو پڑھ سکتے، اہل عرب جو تھے وہ اس کو پڑھ لیتے تھے، اور ہر لہجے والا اپنے اعتبار سے پڑھ لیتا تھا۔ تو یہ جامع القرآن کی بھی سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ اور ایک اور فضیلت حضرت عثمان تعالیٰ کو یہ ملی کہ 10 ایسے لوگ اول اسلام لانے والے جن کو دنیا کے اندر، زندگی کے اندر بشارت دے دی گئی کہ آپ جنتی، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، عشرہ 10، مبشرہ خوشخبری جن کو دی گئی۔ تو عشرہ مبشرہ میں سے 10 لوگ تھے کہ جن کو زندگی میں، ابھی وہ زندہ، ان کو بتا دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں۔ ایسے سب صحابہ جنتی ہیں الحمدللہ، اور اس کے بعد والے بھی بہت سارے لوگ نیک ہیں، جنتی ہیں انشاءاللہ، لیکن گارنٹی کے ساتھ زندگی کے اندر یہ 10 لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی، ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے ساتھ ان کو جنتی بھی کہا اور شہادت کی موت کی خوشخبری بھی دی۔ عثمان صاحب کو زندگی میں شہادت کی خوشخبری دی۔ اسی طرح حضرت عثمان تعالیٰ کی یہ صرف بھی تھی کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق تعالیٰ کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ اسی طرح امیر المومنین سیدنا عمر تعالیٰ کی خلافت کا جو وصیت نامہ تھا یہ آپ ہی عثمان تعالیٰ نے تحریر فرمایا تھا، اور دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی ہے۔ بطور تاجر، کیونکہ ان کا پیشہ تجارت کا تھا، بطور تاجر دیانت اور امانت آپ کا ترہ امتیاز تھا، بہت نرم طبیعت کے تھے، اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ اتنے باحیا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے۔ اللہ، اتنے حیادار۔ آپ کا زمانہ خلافت، یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور سن 23 ہجری میں جب عمر رضی اللہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت جو ہے مشورے سے آپ رضی اللہ کو بطور خلیفہ جو ہے امت نے خود مشاورت کے ساتھ چنا، ان کی بیعت لی، تو انہوں نے 23 ہجری سے 35 ہجری 12 سال کا عرصہ جو ہے یہ خلافت سر انجام دی۔ اس کے بعد آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جو بڑے بڑے کام حضرت عثمان غنی تعالیٰ کے دور میں ہوئے، تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن جمع ہوا، یہ بہت بڑا کام تھا پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اسی طرح مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے وہ، اور مسجد نبوی، اس کی توسیع کا کام، اس کی ایکسپینشن ہوئی، اس میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح جو ہے قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ اور قبرص وغیرہ کے علاقے فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں. اور ایک اور بھی ان کو اعزاز جاتا ہے کہ دشمنوں کے جو بحری جہاز تھے وہ مسلمانوں کے ساحلوں پر اٹیک کرتے تھے. تو پہلی مرتبہ یعنی مسلمان نیوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ لانچ کی تاکہ جو ہے اسلامی ممالک کی سرحدوں کی سمندر والی سائڈ سے حفاظت ہو سکے. اسی طرح مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. اور اس طرح کی نیکیاں تو پھر بہت زیادہ واقعات ہیں, بے تحاشا واقعات ہیں جہاں انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بغیر, جیسے کہتے ہیں نا, بغیر سوچے ہوئے اپنا مال, بندہ تھوڑا سوچتا ہے, تھوڑا تردد ہوتا ہے یا خرچ کروں نہ کروں, انہوں نے بس دیکھا اللہ کے لیے فوراً اپنا مال خرچ کیا. اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں. غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی مدد کی اعانت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 کے اخراجات کی ذمہ داری خود لے لی. تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراز دلی سے دولت سب فرمایا کرتے تھے. قرآن کریم کے اندر بیعت رضوان کا ذکر ہے. یہ بیعت کیا تھی؟ یہ اس کا واقعہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ کے فتح ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب ہجرت کر گئے تو واپس مکہ آئے, یعنی عبادت کی نیت سے, حج عمرے کی نیت سے احرام مان کر آئے. اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار کو اطلاع ہو گئی کہ, بلکہ حضور نے پیغام بھیجا کہ ہم اس نیت سے آئے ہیں, تو انہوں نے فوراً اپنا بندہ بھیجا اور کہا وہیں رک جائیں, آگے نہیں آئے, اگر آپ آگے آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. تو حضور نے پیغام بھیجا بھی ہم جنگ کرنے آئے نہیں, ہم تو احرام باندھا ہوا, اسلحہ ساتھ لائے نہیں ہے. تو جو جنگ کرنے آتا ہے وہ اسلحہ گولہ بارود ساتھ کیا, اس زمانے میں جو اسلحہ تھا وہ ساتھ لاتا ہے. ہم تو اس نیت سے آئے نہیں, ہم تو احرام باندھ کے آئے ہیں, ہم تو عبادت کے لیے آئے ہیں, اللہ کا گھر ہے, آپ بھی اس کو مانتے ہیں اللہ کا گھر, اور اللہ کا گھر سب کے لیے. انہوں نے کہا نہیں, آپ وہیں ٹھہریں اور ہم اس پر پہلے بات کریں گے. اس پر پھر وہ بات چیت ہوئی, ان کا وفد آیا اور وہ صلح حدیبیہ کا وہ معاہدہ لکھا گیا. لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں ٹھہرنے کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بطور قاصد کیے کہ آپ جائیں, جا کر ان سے بات کریں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے مقام سے مکہ تشریف لے گئے. اب جب مکہ گئے تو مکہ والے سارے عثمان رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ اب آ گئے ہیں, یعنی بے شک بات چیت کرنے آئے ہیں اور قاصد بن کے آئے ہیں, لیکن چونکہ آپ آ گئے ہیں, آپ نے احرام باندھا ہوا ہے, تو بیت اللہ سامنے آپ جو ہے اپنا حج عمرہ کر لیں, عبادت کر لیں, اپنا احرام کھول لیں. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی وفاداری, حضور سے محبت, والہانہ عشق کا کیا حال تھا. انہوں نے کہا واہ, تم نے میرے نبی کو تو روکا ہوا ہے عبادت کرنے سے, اور میں چونکہ ان کا قاصد بن کے آ گیا ہوں, تم کہہ رہے یہاں پہ آ کے اپنا طواف کر لو, عبادت کر لو, میں بھی نہیں کرتا. اللہ, حالانکہ واقعتاً وہ کر سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں, میں تو ابھی قاصد کی حیثیت سے آیا ہوں, میرے نبی کو پہلے اجازت دو, ان کے ساتھ میں آ کر کروں گا, اکیلا نہیں کروں گا. خیر, کفار نے تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ذرا مسلمانوں کا دیکھیں کہ رویہ کیا ہے, ان میں کتنا کوئی جوش ہے, کتنا کوئی جذبہ ہے. انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو وہیں رکھ لیا, یعنی واپس نہیں جانے دیا, اور خبر مشہور کر دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. یہ خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی رنج ہوا کہ میں نے تو قاصد بھیجا تھا, اور یہ قاصد کا تو اصول ہے پوری دنیا میں کہ قاصد تو نمائندہ ہوتا ہے, نمائندے کو تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا, انہوں نے ہمارے قاصد کو قتل کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی پوری صحابہ کی جماعت کے ساتھ بیعت لی, ان کے ہاتھ پر زندگی موت پر بیعت لی کہ مرتے دم تک لڑو گے, آخری سانس تک لڑو گے, اور عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں. اور یہ ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ پر بیعت لی, جس کا قرآن میں ذکر ہے, اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اور اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی, جب آپ درخت کے نیچے یعنی صحابہ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے تو آپ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. تو یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں یہ بیعت رضوان ہوئی. بالآخر ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ بڑا دردناک ہے, بڑا عجیب ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جب خلافت ملی تو اس 12 سال کے اندر شروع کے 6 سال تو کچھ بہتر گزرے, باقی کے جو 6 سال تھے اس میں منافقین بہت کثرت سے پھیل گئے. اس کی تفصیل پھر بہت زیادہ ہے, میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ کچھ یہودی تھے جو بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, لیکن انہوں نے کام یہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ کیمپین سٹارٹ کر دی اور لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا.
اور کہا یہ بڑا آسان طریقہ، تو اوپر سے کلمہ پڑھو، اندر تمہارا جو مرضی مذہب ہو، اور اندر تم اسلام کو نقصان پہنچاؤ۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ نا منافقین، اس کو منافق کہتے ہیں، جو اندر سے کافر اوپر سے کلمہ پڑھ لے، تو یہ بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے، اور انہوں نے آ کے مطالبہ شروع کر دیا عثمان تعالیٰ سے کہ آپ خلافت کی سیٹ چھوڑ دیں، جو بھی ان کا مطالبہ تھا کہ آپ خلافت کی سیٹ چھوڑ دیں۔ اچھا، عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ خلافت نہیں چھوڑتے تھے، اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی میں یہ بات فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کی چادر یعنی خلافت کی چادر پہنائیں گے، اور لوگ اس کو آپ سے چھیننا چاہیں گے، اس وقت آپ نے اس کو نہیں اتارا۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ یعنی ایک ایسی عجیب کشمکش کے اندر پھنس گئے کہ ایک طرف وہ کہتے تھے مطالبہ کے خلافت چھوڑو، عثمان تعالیٰ خود تو چھوڑنا چاہتے تھے لیکن حضور کے حکم کی وجہ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسرا جو صحابہ کرام تھے، باقی جو جانثار تھے، مخلصین تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں، میں منافقین کی گردن اڑائیں۔ عثمان صاحب کہتے تھے میری وجہ سے مدینے کی گلیوں میں ایک قطرہ بھی خون بہے، یہ مجھے قبول نہیں، چاہے وہ اپنوں کا ہو چاہے غیروں کا ہو، یہ مجھے قبول نہیں۔ تو اب اس کی صورت کیا تھی کہ ایک طرف خلافت بھی نہیں چھوڑنی، ان کا مطالبہ بھی نہیں ماننا، دوسری طرف ان سے جنگ بھی نہیں کرنی، ان سے لڑائی بھی نہیں کرنی۔ تو عثمان اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے اندر خود ہی بیٹھ گئے، اور منافقین نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر دیا، اور اس طرح سے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ نہ کوئی اندر جا سکتا تھا نہ کوئی باہر آ سکتا تھا، کھانا پانی ہر چیز بند کر دی۔ اب ذی الحج کا مہینہ آ گیا، اسی مہینے میں شہادت ہوئی، تو ذی الحج کا جب مہینہ آیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اکثر صحابہ کو کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں اور جا کر حج کریں۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ پیچھے آپ کو شہید کر دیں گے، دیکھیں گے کہ یہاں پر تو ہماری تعداد تھوڑی ہو گئی ہے، تو یہ تو وہ کام کر گزریں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو جائے گا، بس آپ چلے جائیں۔ لہٰذا امیر کی اطاعت فرض ہوتی ہے، تو صحابہ روتے ہوئے جو ہے وہ رخصت ہوئے اور حج کے لیے چلے گئے، اور پیچھے واقعی چند لوگ جو مسلمانوں میں سے جو صحیح مسلمان تھے وہ چند ایک رہ گئے، منافقین بہت زیادہ تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو موقع اچھا ہے، انہوں نے گھر کو گھیر لیا، اور جو ہے وہ خوراک بھی بند کر دی، پانی بھی جانا بند کر دیا، اور 40 دن محاصرہ رکھا۔ 40 دن تک عثمان صاحب کو ان کے گھر میں قید رکھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اسٹیٹ کا خود ہیڈ ہے، خود مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، اور وہ جو ہے اپنے ہی گھر کے اندر محصور ہیں، اور نہ باہر آنے کی اجازت نہ کسی سے ملنے کی اجازت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اجازت دیں ہم ان کو ٹھکانے لگائیں، تو منع کر دیتے کہ میرا حکم نہیں، کیونکہ جہاد جو ہے نا یہ امیر کی اجازت کے بغیر نہیں، اگر امیر کی اجازت کے بغیر کوئی کرے گا تو اس کو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا۔ تو انہوں نے منع کر دیا۔ اب صحابہ مجبور ہو گئے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لہٰذا جس دن کی وفات تھی 23 ہجری کو، جمعے کا دن، تو ایک صحابی پچھلے گھر سے رات کی اندھیرے میں تہجد کے بعد جو ہے یہ چھپ چھپا کر کسی طرح کھڑکی ٹاپ کر اندر پہنچے، تو دیکھا عثمان تعالیٰ بڑے تر و تازہ بیٹھے ہوئے۔ تو پوچھا کہ آپ حضرت کئی دن کا فاقہ ہے، کچھ کھایا پیا نہیں، آپ کی تو چہرے پہ بڑی تازگی ہے۔ تو کہنے لگے ہاں، تہجد میں مجھے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ عثمان انہوں نے تمہارا کھانا پانی بند کیا ہوا ہے، یہ لو یہ پی لو۔ تو کہنے لگے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ڈول دیا پینے کے لیے، مشروب تھا۔ کہنے لگے میں نے وہ ڈول جو پیا اس میں انتہائی ٹھنڈا اور انتہائی میٹھا کو مشروب تھا، کہنے لگے میں نے جی بھر کے پیا، اور اس کی ٹھنڈک ابھی بھی، خواب ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں باقی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر تم چاہو تو تمہارے خلاف ان لوگوں کی یعنی ان لوگوں کے خلاف تمہاری مدد کی جائے، اور چاہو تو آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو۔ روزے سے تھے تو کہا کہ حضور میں آج کا روزہ آپ کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شام کے وقت عصر کے بعد جو ہے وہ منافقین بالآخر گھر کے اندر کودے، اور اندر وہ تھے اور ان کی اہلیہ تھی، اور قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے وقت ظالموں نے ان کے سر پر وار کیا، اور خون کا جو فوارہ نکلا، تو جن آیات کے اوپر قرآن کے رستے پر وہ گرا، ان آیات کا بھی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی۔
تو اسی طرح ان کی پھر شہادت ہو گئی، اور شہادت کے بعد اندازہ کریں، یعنی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے شہید کر دیا، اتنا زور تھا، اب اندازہ کریں کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ میت کو اٹھا کر دفن کر سکیں، اس کی بھی اجازت وہ نہیں دے رہے تھے خدا کی، اور اتنی تعداد تھی ان کی۔ خیر جب رات ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ ڈال دیا، تو 4 صحابہ جو ہیں وہ دیواریں پلانگ کر اندر گئے، اور انہوں نے میت کو اٹھایا اور جا کر عام مسلمانوں کا جو قبرستان جنت البقیع، اس میں جا کر ایک گمنام جگہ پر تدفین کر دی، تاکہ خود تو نشانی رکھی لیکن اس کو اناؤنس نہیں کیا، تاکہ یہ جا کے میت کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس طرح شہادت پائی۔ تو شہادت جو ہے یہ موت کی سب سے افضل ترین شکل ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا۔ لیکن اگر ایک انسان بڑی راحتوں میں رہا، آسائشوں میں رہا، اچھے کھانے، اچھے پینے، اچھا گھر، اچھی سہولیات میں رہا، اور حالت کفر پر پڑا، تو آپ سوچ لیجیے اس کا آخرت میں انجام کیا ہو۔ آخرت میں اس کے لیے تو تباہی ہے، ہمیشہ کی موت ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور ایک بندہ دنیا کے اندر کچھ تنگی گزارتا رہا، تنگی کے اندر، لیکن موت اس کو شہادت کی آ گئی، تو اب اس کے لیے ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی عیش والی زندگی۔ یہ بات صحابہ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، اسی لیے وہ موت سے نہیں ڈرتے، اس لیے بڑے سے بڑا کوئی ظالم بادشاہ بھی ہوتا اس کے سامنے ڈٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم اپنے مذہب پر، اپنے عقائد پر پختہ ہیں، ہمیں اس میں شک شبہ نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے تو یہ تمہاری عقل کا قصور ہے، ہم تو اپنی جو نبی کی بات ہے اس کو 100% مانتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی وفد کے ساتھ گئے دوسرے ملک میں، تو وہاں غیر مسلم تھے، کافر تھے، بادشاہ کی مجلس میں کھانا لگا، کھانا کھاتے ہوئے نا ان کے ہاتھ سے نوالا چھوٹا دسترخوان پر گرا، صحابی کے ہاتھ سے۔ ان کے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے اشارہ کیا حضرت اس کو اٹھائیے کر لی، سنت یہ ہے کہ آپ دسترخوان بچھائیں اور دسترخوان کو ہمیشہ صاف رکھنا ہوتا ہے، دسترخوان کا پرپز یہ ہے، اس کو صاف اس لیے رکھیں کہ اگر ہاتھ سے نوالا یا کوئی چیز گر جائے، چونکہ نیچے وہ جگہ ہے وہ صاف ہے، گندی نہیں، آپ اس کو اٹھائیں اور کھا لیں، اس میں عاجزی ہے۔ بعض لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، جی ہم گرا ہوا کیوں اٹھائیں، ہم کوئی بھوکے ننگے ہیں، ہم اتنے گرے ہوئے ہم گرا ہوا اٹھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گرا ہوا اٹھا لیتے تھے، ہماری کو استغفر اللہ شان ان سے بھی بڑھ گئی ہے۔ تو اس سے انسان میں عاجزی آتی ہے، انسانیت آتی ہے، اس لیے نیچے حکم ہے کہ دسترخوان صاف ہونا چاہیے۔ تو ساتھیوں نے اشارہ کیا کہ حضرت یہ غیر مسلم لوگ ہیں، یہ ان کی نا مجلس کے آداب کے خلاف ہے، یہ بڑا برا منائیں گے اگر آپ اس کو۔ تو انہوں نے وہ نوالا اٹھایا اور کھا لیا اور کہا کہ کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی پاک کی سنت کو چھوڑ دوں؟ واہ، میرے نبی کی سنت ہے، نوالا گر جاتا اٹھا لیا کرتے، ان احمقوں کی وجہ سے، اسے کہتے ہیں نا پرواہ نہ کرنا، پرواہ نہ کرنا۔ آج تو اسلامی ممالک اور سربراہان تو کفار کے یعنی سربراہان کا موڈ دیکھتے ہیں کہ ان کا موڈ کس طرف ہے، موڈ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے اسی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ تو پرواہ نہیں کرتے تھے بالکل، اور یہی حق پر ہونے کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے اکیلے ایک صحابی کی وجہ سے اپنے محل میں اپنے تخت پر بیٹھ کر کانپ رہا ہوتا تھا، اتنی دہشت ہوتی تھی، حق اور سچ کی اتنی دہشت ہوتی۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، شاعر کہتا ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ کلندرانہ۔ کہنے کو آج مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو ایمانی جذبہ تھا نا وہ آج چلا گیا۔ اسی لیے صحابہ کے بعد والے جب لوگ آئے اور انہوں نے جا کر ان کفار سے جزیہ مانگا کہ جی آپ ہمارے بڑوں کو جزیہ دیتے تھے، ہمیں بھی دیں، تو انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا چلو جاؤ بھاگ دو یہاں سے تو انہوں نے کہا کیا وجہ ہے، آپ ہمارے بڑوں کو تو دیتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے چہروں پہ ایک روح تھا، ایک نور تھا، ان کی آنکھوں میں وہ دہشت تھی کہ جس کی وجہ سے ہم دیتے تھے، تمہارے اندر وہ بات نہیں، جزیہ دینے سے انکار کر۔ اس لیے ایمان کی جو طاقت ہے، ایمان کی جو حرارت ہے، یہ دنیا کے تمام اسلحوں سے
تمام ٹیکنالوجی سے زیادہ پاورفل ہے، بشرطے کہ کسی کے پاس ہو۔ تو یہ بات صحابہ نے اچھی طرح سمجھ لی تھی، اسی لیے شہادت کی پھر آپ داستانیں سننا شروع کریں تو ایک لمبی فہرست ہے کہ کس کس طریقے سے، کتنے جذبے سے، کتنے شوق سے صحابہ شہادت کو پسند کرتے تھے اور شہید ہو جایا کرتے تھے۔ وہ زندہ رہنے کو ترجیح نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم 4 دن اس دنیا میں رہ بھی لیں گے، بالآخر جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے دین کے لیے اور کلمہ حق پر ڈٹ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی جان قربان کریں۔ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شہادت لی، اور بھی جو شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، بہت زیادہ نام ہے اسلام کے اندر شہداء کی، یہ ہمارے اصل ہیروز ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہیروز کا تعارف کروایا کریں، ہمارے ریئل ہیروز ہیں۔ آج کل بچوں کو نا وہ جھوٹے جھوٹے ہیروز، وہ اسپائڈر مین، سپر مین اور فلاں مین، یہ یاد ہوتے ہیں۔ ان کی کہانیاں سن لیں، وہ جھوٹی کہانیاں کس سے سنائی جاتی، ایسا بندہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ صرف ایک فلمی دنیا کے ایک فرضی کریکٹر ہے، اور اس کے اوپر ایک $1 بلین انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے، اور اسی کے پھر وہ اسٹیکر بنا بنا کر شرٹس بیچ رہے ہوتے ہیں، جوتے بیچ رہے ہوتے ہیں، اسکول بیگ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ بچے بھی ماں باپ کی جان کھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا جیومیٹری باکس ہے، یہ والی چیز ہے۔ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، میں نے اس پر کلام کیا ہوا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک جو کریکٹر آپ دیکھتے ہیں اسکرین پر، یہ جسٹ ایک کریکٹر نہیں ہوتا، یہ کریکٹر جو ہے یہ ٹریڈ مارک ہوتے ہیں، اور یہ پھر بلین اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کے حساب سے آگے بکتا ہے۔ یہ آگے بکتے ہیں، آپ تھوڑا سرچ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک ایک کریکٹر کتنے کتنے مہنگے داموں بکتے ہیں، اور اس کا ٹریڈ مارک پھر مختلف لوگ جو پروڈکشن لائن کے لوگ ہیں وہ پھر خریدتے ہیں، پھر وہ اپنے پروڈکٹس کے اوپر اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ جن ملکوں میں کاپی رائٹس لا اسٹرانگ ہے تو وہاں پر اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کریکٹر کو چھاپ لیں اور اس کو آپ مارکیٹ کر سکیں۔ تو یہ اس پر پھر کماتے ہیں آگے۔ پہلے ایک جھوٹا افسانہ دکھایا، بچوں کو بڑوں کو سب کو اس کا قائل کر لیا، جب سب قائل ہو گئے تو اس کی پھر چیزیں بیچنی شروع کر دی۔ تو یہ ایک لوگوں کی جیبیں ڈیل کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ ہمارے جو ریئل ہیروز ہیں وہ یہ لوگ، جن کے کردار تھے، جن کے افکار تھے، جن کے جذبات تھے، ایمانی حرارت تھی، اور کتنی صفات ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اور کتنی ہی رہ گئی، مختصر وقت میں اتنی بیان کی جا سکتی تھی، بہت زیادہ صفات تھیں حضرت مولانا اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔